طارق بن زیاد, مجھے نہیں پتا آپ طارق بن زیاد سے کیا سبق لیا, آپ میں سے کوئی بتا سکتا ہے کہ اس نے کشتیاں کیوں جلائی تھیں؟ سر when option decreases then result increases, یہ فارمولا. اچھا, آپ نے کہا کہ جب آپ کے پاس پیچھے جانے کے راستے بند ہو جائیں, آپشنز ختم ہو جائیں, تو آپ کے آگے بڑھنے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں. طارق بن زیاد نے اتنا زبردست کام کیا کہ لگ بھگ دنیا کی ہر زبان میں نئے محاورے نے جنم لیا. کشتیاں جلا ڈالنا, برن دا بوٹس, کشتیاں جلا ڈالو, محاورے مطلب ہے اس کے بعد جنم لیا. یہ اس کا ایک پہلو ہے. اب دیکھیے کہ اگر یہ اسٹریٹجی ٹھیک ہوتی تو سب سے پہلے تو یہ خالد بن ولید نے اپنائی ہوتی, اگر یہ حتمی ہوتی تو. یا چلے طارق بن زیاد کے بعد آج تک جتنے بڑے جرنیل تھے, کیا کسی نے بھی یہ اسٹریٹجی اڈاپٹ کی؟ کسی نے بھی؟ کوئی ہے ذہن میں آپ کو ایگزامپل؟ اور اس کا مطلب دس از ناٹ دا رول. اس کی یہ وہ لیسن نہیں ہے جو آپ نے اس سے ڈرائیو کیا. اس کا لیسن جو ہے, جو میں نے ڈرائیو کیا, جو میں اپنے سیشن میں سکھاتا ہوں, کہ طارق بن زیاد نے کشتیاں جلائیں, اس نے درست فیصلہ کیا, آئی ایگری, لیکن اس فیصلے کا جو کرائٹیریا تھا وہ شاید ہم نہیں سمجھے. اب ہم اس سے ڈسکس کر لیتے ہیں کہ اس کا کرائٹیریا کیا تھا. سب سے پہلی بات تو یہ کہ طارق بن زیاد کو اپنے اللہ پر یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ مثبت مقاصد کے لیے آپ کی ہیلپ کرتا ہے. ٹھیک ہے, آپ کا مقصد بھی مثبت ہے, آپ کو بھی یقین ہوگا کہ اللہ تعالیٰ مثبت مقاصد کے لیے آپ کی ہیلپ کرتا ہے. نمبر 2, طارق بن زیاد کو اپنے مشن کے اوپر یقین تھا کہ میرا مشن ٹھیک ہے. یہ بھی ٹھیک ہو گیا کہ آپ کو اس کے مشن کے اوپر یقین تھا. اگلا سٹیپ یہ ہے کہ طارق بن زیاد کو خود پر یقین تھا. آپ میں سیمینار میں یہ سوال کرتا ہوں کہ آپ میں سے کتنے لوگوں کو خود پر یقین ہے؟ سارے لوگ ہاتھ کھڑے کر دیتے ہیں. میں کہتا ہوں نان سینس, آپ لوگ جھوٹ بول رہے ہیں. کہتے ہیں یقین ہے. میں بھی 2-4 بندے بلا لیتا ہوں, کیا یقین ہے آپ کو؟ مجھے یقین ہے میں کر لوں گا. مجھے یقین, بھائی یقین کیوں ہے؟ بس جی مجھے یقین ہے. اب میں آڈینس سے پوچھتا ہوں کہ یہ سامنے سمندر ہے, اس بندے کو تیرنا نہیں آتا, اس کی منزل پرلی طرف ہے, اسے یقین ہے کہ یہ منزل پہ پہنچ سکتا ہے, اب یہ پانی میں چھلانگ مار دیتا ہے, تو یہ کیا ہوگا؟ مر جائے گا نا وہ, شہادت ہو جائے گی اس کی. نہیں, شہادت نہیں ہوگی, خودکشی ہوگی. یہ خودکشی ہوگی بیسیکلی. ٹھیک ہے نا, جانتا ہے کہ نہیں. ہاں. اب میں ان سے پوچھتا ہوں کہ آپ میں سے کس کس کو خود پر یقین ہے؟ کہتے ہیں کلیئر کریں. میں کہتا ہوں طارق بن زیاد کو خود پر یقین اس لیے تھا کہ میدان جنگ تھا, وہ جنگی حکمت عملی کا اس دور کا سب سے بڑا ماہر تھا. جنگ گھوڑوں پہ لڑی جاتی تھی, وہ ماہر شاہ سوار تھا. جنگ تلواروں سے لڑی جاتی تھی, وہ ماہر شمشیر زن تھا. جنگ میں تیر استعمال ہوتے تھے, وہ ماہر تیر انداز تھا. یعنی کہ وہ اپنی فیلڈ کا ایکسپرٹ تھا. اس ایکسپرٹیز کی بنا پر اسے خود پر یقین تھا. آپ جس چیز کی بات کرتے ہیں کہ مجھے خود پر یقین ہے, کیا آپ کو اس میں ایکسپرٹیز اس لیول کی ہیں کہ آپ کشتیاں جلا سکیں؟ یہ میرا ان سے آڈینس سے سوال ہوتا ہے نا اپنا. اگر وہ ٹیچرز ہیں تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ سے بہتر ٹیچر کوئی نہیں ہے؟ ٹیچر جو ہے, ٹیچنگ میتھڈالوجی جو ہے آپ کی, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ سب سے بہتر ہے؟ بطور پرسنالٹی کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ سے اچھی پرسنالٹی کا کوئی اور ٹیچر نہیں ہے؟ بطور کمیونیکیٹر کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ سے اچھا کمیونیکیٹر کوئی اور ٹیچر نہیں ہے؟ بطور مینیجر, کلاس روم مینیجر, میں ان سے یہ باتیں پوچھتا ہوں. اب وہ ٹھنڈے ہو جاتے ہیں, کہتے ہیں نہیں ایسے نہیں ٹھیک. تو پھر میں نے کہا اس کا مطلب ہے کہ آپ کا یقین زبانی حد تک ہے, عملی طور پر یقین نہیں ہے. اس کے بعد اگلا سٹیپ, طارق بن زیاد نے کشتیاں اس لیے جلائیں کہ اسے اپنی سپاہ پر یقین تھا کہ اگر میں انہیں کہوں گا کہ کشتیاں جلا دو تو یہ کشتیاں جلا ڈالیں گے. آج کا کوئی جرنیل اپنی سپاہ سے کہے تو سپاہ جرنیل کا خیمہ جلا دے گی جا کے کہ سانو مروان دیا گلاں کردا ہے, انو مارو. یہی ہوگا نا, بغاوت ہو جائے گی. اب اگلا سوال یہ ہے کہ کیا آپ پرنسپل حضرات, جو ڈائریکٹر حضرات جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, کیا آپ لوگوں کو اپنی ٹیموں پر ایسا یقین ہے؟ آپ کے اسکول میں جو ٹیچرز پڑھا رہے ہیں, جو آپ کا عملہ ہے, جو سٹاف ہے, کیا آپ کو ان کے اوپر ویسا ہی یقین ہے جیسا طارق بن زیاد کو اپنی ٹیم کے اوپر تھا؟ اور آنیسٹ آنسر از نو. اس کے بعد اگلا سٹیپ, طارق بن زیاد کی ٹیم کو اپنے لیڈر کے اوپر اتنا یقین تھا کہ یہ مروانے نہیں لایا, یہاں بسانے لایا ہے. اگر یہ کہہ رہا نا کہ کشتیاں جلا دو, تو اس لیے نہیں کہہ رہا کہ ہمیں مروانا چاہتا ہے, یہ ہمیں بسانا چاہتا ہے. انہیں اس کے سکلز کے اوپر, اس کی سنسیئرٹی پر ٹیم کو اتنا یقین تھا. اگلا سوال یہ ہے کہ کیا آپ کا سٹاف آپ کے اوپر ویسا یقین کرتا ہے جیسا طارق بن زیاد کی ٹیم نے طارق بن زیاد پر کیا؟ ونس اگین آنسر از نو. ایگزامپلس کوٹ کرنا اٹس ونڈرفل. موٹیویٹر کا تو کام ہی یہ ہے. طارق بن زیاد نے کشتیاں جلا دی تھیں. تو میں اصل میں موٹیویشن کے ساتھ ساتھ حقیقی گراؤنڈز میں رکھنا چاہتا ہوں کہ آپ کی بہت بڑا غلط فیصلہ نہ کر ڈالیں کہیں. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ تو میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ جو پلان کر رہے ہیں اسے اس طریقے سے چاک ڈاؤن کریں, اسے اس طریقے سے بریک ڈاؤن کریں کہ اس کے ایک ایک پارٹ ہو ڈے بائی ڈے کا. اور پہلے دن نہ ہوا تو مجھے پتہ لگ گیا کہ میں نے آج یہ کام نہ کر کے بنیاد رکھ دی اپنی ناکامی کی. یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ میں یہ کر رہا ہوں کہ نہیں کر رہا. ہم یہ کریں گے, دس از سم تھنگ ایلس. ہم نے یہ کیا
اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ میں نے 365 دن کا ڈے 1 سے لے کر ڈے 365 تک کا میں نے پلان دیا ہوا ہے اور اس کا رزلٹ بھی دیا ہوا ہے. اگر آپ یہ کرو گے تو 1 مہینے بعد یہاں پہ کھڑے ہوگے اور 1 مہینے کے بعد آپ 3 ماہ بعد یہاں کھڑے ہوگے. آپ نے دیا ہوگا تب مجھے بھی پتہ چلے گا, پیرنٹس کو پتہ چلے گا, اسکول کو پتہ چلے گا. بٹ ایکچولی ہم یہ نہیں کر پاتے. اس کی وجہ یہ ہے. آپ لوگ مجھے ٹریننگز کون کرواتا ہے؟ ساری ٹریننگ کرواتے ہیں. آپ کی ٹریننگ انتہائی مزیدار ہوتی ہیں, مجھے یقین ہے. آپ کی ٹریننگ انتہائی بینیفیشیل ہوتی ہے, مجھے یہ بھی یقین ہے, مگر ان کا اثر نہیں ہوتا. اس کی وجہ بھی مجھ سے پوچھنا کیا ہے. آپ کا کام ٹریننگ دینا ہے, اسے امپلیمنٹ آپ نہیں کر رہے ہیں, وہ پیچھے والے کر رہے ہیں. جب وہ تعاون نہیں کریں گے, آپ تو بہت اچھی چیزیں بتا کے آئے ہیں کہ یار یہ کرو, اب اس کے بعد تو ٹیچر نے کلاس میں وہ کروانا چاہیے نا ٹیچر کو. اور اگر ٹیچر کہتا ہے کہ نہیں گاف ہے تو گاف مولی ہے, ہاں ٹرینر صاحب آئے تھے وہ کہہ گئے کہ گاف گاجر ہے لیکن ایکچولی گاف مولی ہے, تو جب ایسے ہوگا تو پھر تو بات نہیں بنے گی نا. یہ پرابلمز ہیں ہمارے ساتھ. تو آپ کو انہیں کرنا پڑے گا بہت لمبا عرصہ. لیکن اگر آپ ایک بیچ نکال دیتے ہیں, ایک ماڈل نکال دیتے ہیں, کلاس کے 50 بچے ہیں آپ کے پاس, اور وہ 50 بچے جو ماڈل ہیں وہ 50 کے 50 جو ہیں وہ اپنا وہ رزلٹ لے لیتے ہیں جو ان کے پیرنٹس چاہتے تھے. اور یہ آج تک کسی ادارے میں نہیں ہوا. مطلب ایک کلاس میں سے 2-3 بچے 4 بچے نکلتے ہیں نا. اگر پنجاب کالج جو ہے وہ جو اشتہار لگاتا ہے کہ ہمارے 50 بچوں نے پوزیشن لی, تو وہ 300 برانچوں کے 50 بچے ہوتے ہیں, وہ ایک برانچ کے 50 بچے نہیں ہوتے. سپیریئر کالج اگر اپنا باہر بورڈ پہ لگاتا ہے کہ اتنے بچوں کی پوزیشنیں ہیں, تو وہ ایک اس برانچ کی پوزیشنیں نہیں ہوتی, وہ پورے پنجاب میں جتنے ان کی برانچیز ہیں نا, ایسے ہی ہوتا ہے نا اگر میں غلطی پر نہیں ہوں تو. تو ابھی تک ایک بھی ادارہ ایسا نہیں ہے کہ اس کے ایک سیکشن نے تمام کے تمام کلاس نے وہ کر کے دکھا دیا ہو. اگر آپ لوگ ایسا کمال کر دیں تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک کرشمہ ہوگا, اور یہ پھر ایک ایسا ٹرننگ پوائنٹ ثابت ہوگا جو لوگوں کو چونکا دے گا, آپ کی طرف متوجہ کر دے گا, اور آپ کی بات سننے پر لوگ آمادہ ہو جائیں گے کہ یار انہوں نے کر کے تو دکھایا نا ایک دفعہ. اس سے پہلے آپ کا سفر بہت مشکل ہے. میری اوپینین یہ ہے. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں.